آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہم اپنے جو تجزیہ نگار ہیں سارا ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے, کیا خامیاں ہیں, کیا اچھائیاں ہیں, کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان سے پروفیسر اسد گوندل صاحب جو ہے ہوں گے, اور ان سے بھی ہم چونکہ وہ ماہر تعلیم ہیں اور ہم کچھ ان سے بھی رائے لیں گے پاکستان میں تعلیم کے بارے میں. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد موقع ملے گا کہ آپ ہم سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں یا ہمارے جو تجزیہ نگاروں نے باتیں کی ہیں وہ اس کس حد تک آپ ہمارے ساتھ متفق ہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ ہمیں یوٹیوب پر, فیس بک پر جو نا بذریعہ ای میل آپ ہمیں جو اپنی رائے سے مستفید کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اس وقت جو پاکستان کا نظام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو عام طور پہ جو ہے چلتی ہیں ان کو میں شیئر کر لوں. ناظرین تجزیہ نگاروں سے بات چیت کریں گے. ملک میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 2,80,00,000 تک پہنچ گئی ہے. یہ 2022 کی جو رپورٹ ہے کہ اس وقت وہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2,80,00,000 تک پہنچ گئی ہے. 2021 میں یہ تعداد 1,87,00,000 تھی, جو کہ اب بڑھ کر جو ہے 2 کروڑ اور جو ہے وہ 80 لاکھ تک چلی گئی ہے. پاکستان کے اقتصادی سروے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں خواندگی کی شرح 62.8% ریکارڈ کی گئی ہے, جس میں مردوں کی شرح 73.4% اور جبکہ خواتین کی 51.9% ریکارڈ کی گئی ہے. شرح خواندگی کو میں اردو کا لفظ ہے, یقیناً آپ کو پتہ ہوگا, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. مطلب وہ لوگ جو لکھنے سے یا پڑھنے سے جو مطلب معذور ہیں, جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, اس کو جو ہے شرح خواندگی کہتے ہیں. اور وہ اس وقت جو ہے ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے یہ آگے گیا ہوا ہے. تو اب یہ کہ ہم جو ہے اپنے جو تجزیہ نگار ہیں سارا ہے ان سے بات چیت کریں گے. پہلے سارا السلام علیکم, آپ کا کیا حال ہے, کیسی ہیں؟ جی وعلیکم السلام, بہت اچھی ہوں, میں ٹھیک ہوں. اچھی گڈ نیوز ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آپ لوگوں سے یہی کہوں گی, آپ اپنے شناختی کارڈ کو اندراج کرائیے, آپ رجسٹر کے اوپر آئیے, آپ اپنا ووٹ کو استعمال کریں. اگر آپ نے ووٹ استعمال نہیں کیا تو آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو فیور دے رہے ہوں گے جس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ون کرے, تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو ووٹ دینا آپ کا حق بنتا ہے. آپ پاکستانی شہری ہیں, آپ اپنا ووٹ دیں اور اپنے ووٹ کا انتخاب دینے سے پہلے سوچ سمجھ کے دیں کہ آیا وہ آپ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. تو پلیز میں یہی کہوں گی پہلے تو کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کیجیے. ناظرین سارا نے الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور 8 فروری کو پاکستان میں انشاءاللہ انتخابات ہوں گے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے نا. لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن سب لوگوں نے جو ہے متفقہ طور پہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن کروائے ہیں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے کے بعد جو ہے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. ایک چیز, اور دوسرا فلسطین میں جو ہے تھوڑا سا میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ فلسطین میں اس وقت جو ہے فلسطین کے جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, مظلوم لوگ ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی فلسطین کے شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور اللہ پاک جو فلسطین کے مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرے, غیب سے مدد کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاسپٹل کی ایمبولینس پہ بمباری کی ہے, جبکہ وہ ایمبولینس جو تھی وہ ہاسپٹل میں ٹیک کیئر کر رہی تھی پیشنٹس کو, انجرڈ پیشنٹ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب صرف اور صرف یہی امید ہے. مسلم ممالک تو سب اپنی کانورسیشن میں, میٹنگز میں لگے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں پہ سیز فائر کا اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھیں, سبھی کوشش میں لگیں, لیکن اب یقین کریں اللہ کی مدد کا انتظار ہے بس. ناظرین چلتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف, جو میں نے جو ہے سارا سے جو ہے بات کرنی ہے, اس کے اوپر تجزیہ لینا ہے. سارا صاحبہ پہلا سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی پاکستان تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 75 برس کا عرصہ بیت چکا ہے, مگر آج بھی پاکستان میں گاؤں اور دیہات کی سطح پر بچے زمین پر بیٹھ کر
تعلیم حاصل کرتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آخر تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے اور کس پر خرچ ہوتا ہے، یا پھر بجٹ میں تعلیم کے لیے کم پیسے رکھے جاتے ہیں؟ ناظرین، یہ پہلا سوال ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سارا جو ہے اس پہ کیا تجزیہ کرتی ہیں کہ ہم تعلیمی میں کیوں بہت پیچھے ہیں، اور بچے آج بھی فرش پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے. یہ تین چیزیں ایک سوال کے اندر میں نے وہ شامل کر لی ہیں. تو سارا میرے خیال ہے کہ ایک اسٹیپ ون بائی ون کر کے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جانا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ زمین پر بیٹھ کے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یقین جانیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، آپ نے تعلیم کو حاصل کرنا ہے، چاہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کریں، یا آپ کیا کہتے ہیں کھدر پہ بیٹھ کے کریں، یا چیئر پہ بیٹھ کے کریں، یا بہت ہی لگژری آپ اسکول کی ٹیبل پہ کریں، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ کو تعلیم کو عام کرنا چاہیے. آپ یاد کریں کراچی کے اندر ایک لڑکی نے برج کے نیچے تعلیم حاصل کروائی تھی، 4 بچوں کو کرسیاں رکھ کے اور دریوں کے اوپر. آج انہوں نے اسکولس بنائے ہوئے. تو یہ بالکل بھی نامناسب سی بات ہے کہ جی بچے روڈ پہ پڑھ رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، اگر کسی اسکول کا بجٹ مختص کیا ہے، میں چونکہ گورنمنٹ آف سندھ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں، بیکاز میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، میں خود اپنے اسکول چلاتی ہوں، فری آف کاسٹ چلاتی ہوں، اور بہت سارے اس وقت بھی 10 بچے پرائیویٹ اسکولوں میں نے ڈالے، آج ہی 2 بچے ڈالے. تو تعلیم جو ہے، کیونکہ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ میرے فادر محترم نے اپنی پرائیویٹ لینڈ، کمرشل لینڈ، علامہ اقبال اسکول نظامی روڈ پر جیکب لائن میں، ایک دفعہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہماری دادی اور پھپھی وغیرہ یہی کہتی تھی کہ ہائے اس نے اتنی بڑی زمین جو تھی وہ اسکول کے نام دے دی. تو وہ میرے بلڈ میں ہے کہ تعلیم کے بغیر دنیا اندھیری ہے. تو میں بھی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہوں. میں انہی لوگوں کی مدد کرتی ہوں جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اسکول بھیجتے ہیں. آپ کا سوال تھا، میں اس کو بات کو برا نہیں سمجھتی کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ نے جب بے نظیر کی حکومت کے بعد کی بات ہے یہ کہ بچوں اسکول جو تھے انٹیریئر سندھ کے اندر جو اسکول تھے، وہاں پہ گدھے، گھوڑے، بھینسیں، چارہ گاہیں اور پنچایت خانے، اپنی جو گاؤں کی جو پالیٹکس ہوتی ہے، ڈرٹی پالیٹکس، وہ جگہیں گورنمنٹ آف سندھ کے اسکولوں میں بنی ہوئی تھیں، ابھی بھی موجود ہیں اکا دکا. اس کے بعد بلاول زرداری نے یہ کیا کہ ان تمام جگہوں کو خالی کرایا. بلاول نے یہ بہت اچھا کام کیا. خالی کرانے کے بعد ان اسکولوں کے بجٹ مختص کیے، اور ان کے بعد عام اسکولوں میں بھی اب تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے سلولی. تو گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پنجاب، ساؤدرن پنجاب، انٹیریئر سندھ کے اندر تعلیم کا بجٹ واقعی کم ہے، اور جو کم ہے وہ کرپشن میں چلا جاتا ہے. آج بھی گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر، جن کے بجٹ پڑے ہوئے ہیں، جن کے بجٹ کے لیے آپ کے پاس فرنیچر کا بجٹ ہے، آپ کے پاس اسکول کا بجٹ ہے، آپ کے پاس بجلی، پانی، صوبیدار اور جو قاصد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کا بجٹ ہے، لیکن آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. یہ ایک ہمارا ڈرا بیک ہے کہ ایجوکیشن کی طرف گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی، کتنے منسٹر آئے، ایک چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے، وہی کرپشن وہی رہ جاتی ہے، بچے وہیں نہیں پڑھ پاتے. تو اگر گورنمنٹ آف سندھ تھوڑا سا انیشیٹو لے، گورنمنٹ آف پنجاب انیشیٹو لے، اسپیشلی جو آپ کے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ تعلیم کا فقدان اس لیے ہے کہ تعلیم وہاں پہ عام نہیں ہے. وہاں پہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کو گھاس پھوس توڑنے کے لیے یا پھر کھیتی باڑی کے لیے بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم عام نہیں ہو پاتی ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ناظرین، آپ نے سارا کا تجزیہ سنا، اور ان سے مزید سارا میں نے ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، لیکن اصل جو جہاں سے میں نے اپنا سوال شروع کیا تھا کہ 21ویں صدی میں بھی ہم تعلیم کے میدان میں دنیا کے دوسرے ممالک سے بہت پیچھے ہیں. یہ پیچھے رہنے کی کیا وجہ ہے؟ کچھ پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیے 2 چیز سے انسان محبت کرتا ہے، یا پیسے سے یا تعلیم سے. تو ہمارے یہاں شارٹ کٹ لگاتے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں، آپ نے دیکھا پائلٹ کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں، کیونکہ لوگ اسپیڈ اپ ہوتے ہیں کہ جی پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے. لیکن اگر یہ سینس آ جائے کہ آپ کو تعلیم کے بعد پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ڈگری ہولڈر، جعلی ڈگری نہیں، جو کنفرم ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی مار نہیں کھاتا. اچھا، ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا ہو جانا غریبوں کے زیادہ، اسپیشلی کیونکہ ظاہر اب مزید نہیں جاتی ڈیٹیل میں، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی کنگھی بیچ رہا ہے، کوئی زاربن بیچ رہا ہے، کوئی مسجد کی تصویریں بیچ رہا ہے، کوئی ڈسٹ بن بیچ رہا ہے، کوئی ڈسٹر بیچ رہا ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ بھی کھانا کھانے جائیں، بچے وہاں پر ہوتے ہیں.
پاکستان گورنمنٹ کو چائلڈ لیبر کو بند کرنا چاہیے. تمام بچے جتنے بھی روڈ کے اوپر ہیں, بیگرس ہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں, ان کو اسکول میں بھیجیں. ایک پیٹرولنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی میک ڈونلڈ کے آگے, کوئی بھی پیزا ہٹ کے آگے, کوئی بھی KFC کے آگے بچے جو ہیں وہ بھیک نہ مانگیں, بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ بیچیں, کیونکہ وہ بیچارے بچے, باپ گھر میں بیٹھا ہے, وہ بچہ کما کے 100-150 روپے لے کر آتا ہے تو باقی اپنے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرتا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے کہ تمام بچوں کو اسٹریٹ سے اٹھائیں. یہی بچے آ کے اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ برین میں ڈالا جاتا ہے کہ جی ماں بھوکی ہے تو باپ کی دوا لانی ہے, تو ماں کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو باپ جو ہے وہ اس کے دانت میں درد ہو رہا ہے. یہ بچے کی ذمہ داری تھوڑی ہے بھائی, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو تکلیف ہے, آپ خود جا کے اپنا علاج کرائیں. اور اگر آپ نہیں کرا سکتے تو آپ اتنی لمبی لائن نہ لگائیں. تو بچوں کو لیبر, چائلڈ لیبر سے بچوں کو ہٹائیں, بچوں کو اسکولوں میں ڈالیں, بچوں کی پراپر تعلیم ہونی چاہیے. گھوسٹ اسکول کو بند ہونا چاہیے یا پھر انہیں کھلنا چاہیے. پہلے ابھی کچھ تھوڑے عرصے پہلے, یہ 2 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, گورنمنٹ آف سندھ نے اسکول ٹیچرز دیے. وہ اسکول ٹیچرز جو تھے وہ کسی نہ کسی کے رشوت سے, کسی نہ کسی کو پیسے دے کے, مجھے اماؤنٹ بھی پتہ ہے, مجھے نام بھی پتہ ہے, جنہوں نے کیا وہ بھی پتہ ہے, لیکن میں فی الحال ڈسکلوز نہیں کروں گی. وہ ٹیچر انٹیریئر سندھ کے اندر بھرتی ہوئے تھے. اس کے بعد وہ ٹیچرز کم سے کم بھی 50, 45, 60,000 روپیز تک لیتے تھے. لیکن میں نے اتنے لوگ پکڑے اور گورنمنٹ آف سندھ کو لکھا, DC کو لکھا, AC کو لکھا, نام دیے, تصویریں تک میں نے دیں کہ دیکھو تمہارا ٹیچر آتا ہے اسکول میں, یہاں تو کوئی اسکول ہی نہیں ہے. اس ٹیچر کے اپنا ٹائر شاپ ہے, اس ٹیچر کی دودھ کی دکان ہے, اس ٹیچر کی اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں میکینک کی دکان ہے, اس ٹیچر کی جوتے کی دکان ہے, اس ٹیچر کی گروسری کی دکان ہے. تو کیا ہوتا تھا پہلے کہ گورنمنٹ آف سندھ جتنے بیچارے وہ ٹیچرز کو ہائر کرتی تھی, وہ اپنی نمبر لگا کے اپنی تنخواہ لے کے اور باقی اپنا کاروبار کر رہے ہوتے تھے. تو الحمدللہ ابھی یہ براول زرداری نے یہ کام کیا کہ ان اسکول ٹیچرز کو, معین صاحب بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ ان اسکول ٹیچر کو لاگ ان اور لاگ آؤٹ کرنے کے بعد ان کو بایو میٹرک کر دیا. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم نے جو سوال سائرہ سے کیا ہے, راولپنڈی میں جو ہے ایک ماہر تعلیم ہے, ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور کافی وسیع ان کا تجربہ ہے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں. تو یہی سوال جو ہے میں اس وقت ٹرانسفر کر رہا ہوں راولپنڈی, اور جناب پروفیسر اسد گوندل صاحب جو ہے وہ راولپنڈی میں موجود ہیں, اور اسد صاحب جو ہے ان سے بھی انہوں نے سوال تو سن لیا ہے, تو اب ان سے اسی سوال کے اوپر ان کا بھی تجزیہ لے لیتے ہیں. جی اسد صاحب. السلام معین نواب صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی, آپ کا سوال کہ پاکستان کے قیام کو 75 سال گزر گئے, 21ویں صدی بھی ہے, تو معیار تعلیم پاکستان کا کیوں گرا ہوا ہے اور مزید گر رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ پاکستان کا جو قومی بجٹ ہے تو اس کا صرف 2.38 تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, بچے, نوجوان نسل, تو بجائے اس کے کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے, اس پہ ہر سال مزید کٹ لگا دیے جاتے ہیں. خاص طور پہ تعلیم کا بجٹ اور صحت کا بجٹ ایسے بجٹ ہے کہ جن پہ ہر سال کٹ لگتا ہے. تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی قابل فہم بات ہے کہ جب آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بچوں کو, نوجوان نسل کو تعلیم دینے کے لیے آپ کو زیادہ بجٹ چاہیے, اور آپ اتنا تھوڑا بجٹ رکھتے ہیں اور اس پہ مزید کٹ لگا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ایک ہی ہوا کہ تعلیم حکومت پاکستان کی پرائرٹیز میں شامل ہی نہیں ہے. اگر شامل ہوتی تو یقینی طور پہ بجٹ میں اضافہ کیا جاتا. اور بھی اس میں کافی ساری باتیں ہیں کہ اس میں صرف ایک علاقہ نہیں, سندھ کے علاقے ہیں, بلوچستان کے علاقے ہیں, جنوبی پنجاب بھی اس میں شامل ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی عمارتیں ہیں کہ جو اسکولوں کی عمارتیں ہیں, لیکن اس میں میڈیا پہ آتا ہے کہ اس میں جانور اور مویشی بندے ہوتے ہیں, یعنی اسکول کا نام و نشان ہی نہیں ہے. باقی گھوسٹ اساتذہ کا تصور بھی موجود ہے کہ جس میں اساتذہ تنخواہ تو لیتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی, اور یقینی طور پہ وہ اپنے افسران بالا کو کچھ دیتے ہوں گے, تو تبھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, اگر ہم KPK کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے یہ خاص طور پہ پچھلے دنوں جو چیئر لفٹ ڈولی کا مسئلہ بنا تھا کہ بچے ہیں تو وہ انتہائی رسکی ڈولیوں پہ بیٹھ کے, اور وہ بھی 5-5, 7-7 کلومیٹر طے کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے
پاکستان پہ پاکستان کے معیار تعلیم گر رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے. ناظرین، آپ نے پروفیسر صاحب کا تجزیہ بھی سنا اور انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں اس حوالے سے. اس وقت ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. سندھ میں میرے اپنے اسکول ہے اور ہم نے 1500 بچوں کو ہم فری تعلیم دیتے ہیں اور ان سے آج تک ہم نے کوئی روپیہ نہیں لیا. ان کا کھانا پینا، ہاٹ لنچ، ان کی کتابیں، ان کے یونیفارم، ان کے 4 ٹیچر لگائے ہوئے ہیں ہم نے. اس کے باوجود بھی یقین کریں 150 بچہ کمرے اسکول میں آ جاتا ہے کیونکہ ایک لڑکا آتا ہے اس کے 3 بچے اور بھی چلے آتے ہیں. یہ شوق ہے اور یقین جانیے پاکستانی قوم کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا اتنا آ چکا ہے، ہر بچہ چاہتا ہے میں پڑھوں، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے وہ بیچارہ گھر بیٹھ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ دس از مائی فیوریٹ سبجیکٹ اینڈ آئی لو ٹو ایجوکیٹ پیپل. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں تعلیمی نظام. اور سارا دوسرا سوال جو ہے آپ سے جو ہے کہ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری سطح پر استادوں کی بھرتیوں کا طریقہ کار درست نہیں ہے یا پھر سیاسی وابستگی اساتذہ کی بھرتیاں اور تعلیمی نظام کو تباہ کر رہی ہیں؟ یہ جو سیاسی سطح پر جو بھرتیاں ہو جاتی ہیں اس میں اس کی وجہ سے تو نہیں کہیں یہ بہت زیادہ ہماری تعلیمی نظام جو ہے وہ؟ جی، میں ساؤدرن پنجاب اینڈ انٹیریئر سندھ کی بات کروں گی زیادہ، کیونکہ یہاں دونوں جگہوں پر، دونوں سٹیز کے جو تعلیمی مقدار ہے، تعلیمی معیار ہے، بہت ہی پور ہے. دیکھیے آپ نے کہا بھرتیاں، ڈیفینیٹلی 100% فیوریزم کے اوپر، 101% فیوریزم کے اوپر نوکریاں گورنمنٹ کی ملتی ہیں. اگر آپ کا کوئی جان پہچان والا کوئی کلارک بھی اگر بھرتی کروانا ہے تو وہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر جب تک آپ کی سفارش نہیں ہوگی، اور سفارش پلس آپ پیسے نہیں دیں گے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. لمبی لائن اگر میں نے کھولی تو، جو میں نہیں کھولنا چاہتی فی الحال. تو یہ فیوریزم ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. ان کو اخبار میں کمپلیٹ پوری طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ کو ایڈ دینا چاہیے، ایڈورٹائز جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ دینا چاہیے کہ بھائی فلاں اسکول میں فلاں جگہ آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ BA پاس آپ نے جو رکھے ہوئے ٹیچر، ان کو سے جب میں بات کرتی ہوں گورنمنٹ کے ٹیچر سے اپنے اسکولوں میں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کوئی بات، ان کو یہ نہیں پتا. مجھے کہتے ہیں سر ہم نے یہ کیا، سر ہم نے یہ کیا، سر ہم نے یہ کیا. بھائی آئی ایم ناٹ دا سر، میں عورت ہوں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ مرد سے کس طرح بات کرتے ہیں، عورت سے کس طرح کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اب سمجھ گئے ساری کہانی. اب جو BA پاس آدمی ہے وہ کس طرح سے ٹیچر بنتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایک دس از کال سویلائز کرائم ان پاکستان. اس کو میں ہائی لائٹ کروں گی اور میں امید کروں گی کہ یہ آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک یہ جانی چاہیے بات، تاکہ ہمارے بچے تعلیمی اعتبار سے پڑھ لکھ کے آپ اپنے ملک کے باغ ڈور سنبھالیں اور پلس اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ سکیں. نمبر 1، پاکستان کے اندر جتنے بھی انٹیریئر سندھ کے جتنے بھی کالجز ہیں اور اسکول ہیں ان کا معیار تو گرا ہوا ہے. لیکن ان کے ساتھ آج میں ایک ایسی چیز ڈسکلوز کر رہی ہوں جو آپ کو پتہ بھی ہے لیکن کسی نے کہی نہیں ہوگی. جب کراچی میں یا پنجاب کے اندر بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے یا بہت ہی امیر بچوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں، شیشہ شروع کر دیا، گرل فرینڈیں رکھنی شروع کر دی، سگریٹ پینی شروع کر دی، باپ نے زور دیا تجھے تو پڑھنا ہے. اب وہ بچہ بالکل ہی بگڑ گیا کیونکہ اس نے اپنی لگژری لائف دیکھی اور اپنی کمفرٹ زون میں آ کے اس نے یہ سوچا ہر چیز تو مجھے مل گئی ہے، میں تعلیم کیوں حاصل کروں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے. جب آپ بچوں کو اتنی لگژری دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باپ مرے گا آج نہیں تو کل، یا ماں مرے گی، ہمارے پاس تو ویسے بھی ہم پڑھیں کیوں، پیسہ تو آ گیا. لیکن ایک پیسے والا آدمی بات کرنے پہ اگر تعلیم نہیں بھی حاصل ہے جاہل کی پہچان ہو جاتی ہے. یاد رکھیں میری بات، ریپیٹ کرتی ہوں. پیسے والا آدمی پیسہ رکھنے کے باوجود اگر آپ کی تعلیم نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ ریفلیکٹ کریں گے کہ آپ جاہل ہیں. یہ ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارا بچہ تو ابھی پڑھتا نہیں ہے، اب اس کو کہاں داخلہ کرائیں، کہاں ڈگری دیں، کہاں اس کو انٹرمیڈیٹ کرائیں، کہاں اس کو کالج کرائیں. تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں ڈومیسائل چینج کر کے یا نہ بھی چینج کر کے آپ ان بچوں کے والدین ان کو انٹیریئر سندھ میں بھیجتے ہیں کہ بچہ آپ ہمارا لے لیں، ہمیں آپ داخلہ دے دیں. انٹیریئر سندھ کے اندر پیسہ دو اور آپ کو داخلہ بچے کا ہو گیا. وہ بچہ کبھی اسکول نہیں گیا ہے. اب وہ کب آ رہا ہے اسکول میں؟
ایگزام کے زمانے میں آتا ہے. اس نے نہ تو کتابیں کھولی ہیں، نہ کتابیں اس نے پڑھی ہیں، نہ اس کے ماں باپ نے اس کو جھاڑا ہے، نہ اس کی ماں نے اس کو کہا ہے. اس بچے کو اٹھا کے آپ نے انٹیریئر سندھ کے کسی اسکول اور کالج میں داخلہ کرا دیا. وہ بچہ کبھی کالج نہیں گیا، وہ بچہ کبھی اسکول نہیں گیا. وہ اس دن گیا ہے جس دن آپ نے ایگزام کی تیاری اس کی ہے. ایگزام والے دن وہ بچہ وہاں بیٹھا، باپ نے فون کرا دیا استاد سے کہ بھائی میرا بچہ آ رہا ہے، اس کو پاس کرنا ہے، نقل کرا. اس کے بھی گڈیاں اس کی جیب میں آ گئی ہیں. وہ بچہ نقل کر کے ڈگری لے کے آ گیا ہے. یہ دیٹ از کال سویلائز کرائم ان گورنمنٹ سندھ کے ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشن میں یہ ہو رہا ہے. بلاول زرداری صاحب، آپ کو یہ ویڈیو کوئی نہ کوئی تو بھیجے گا. پروو کروں گی اگر آپ نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہے. میرے پاس وہ بچوں کے نام ہیں، میرے پاس وہ کالجز ہیں، وہ اسکول ہیں جو یہ کام کرے. اور سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ کراچی میں یا پھر کسی اور جگہ پہ کراچی کے آؤٹ اسکرٹ میں اگر تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے یا فیل ہو گیا، تو آپ جا کے جلدی سے جا کے گورنمنٹ آف سندھ کے کسی بھی انٹیریئر سندھ کے اسکول میں اور کالج میں داخلہ کرائیں اور اس کو وہاں پہ اس دن بٹھائیں. میں یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں، ایگزام کے دن میں اس کو بٹھائیں. اس کے بعد آپ اس کو چیٹنگ کروائیں آرگنائز طریقے سے، اور آپ اس کو پاس کر کے ڈگری لے آئیں. بچہ پاس ہو گیا. جی، آپ کی تعلیم کا معیار یہ ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف سندھ کو CCTV کیمرے لگانے چاہیے. ان تمام اساتذہ جو چیٹنگ میں ملوث ہیں سخت سزائیں دیں ان کو، کہ آپ پورا نظام ایجوکیشن کا تباہ کر رہے ہیں. آپ جاہل لوگوں کو ڈگریاں دے رہے ہیں کہ تم نے پاس کر لیا ایگزام. یہ تو غلط بات ہے. یہ تو ہمارا دین بھی نہیں کہتا اس طریقے سے. ہم اپنا تعلیمی معیار آگے کرنے کے بجائے گرا رہے ہیں. آپ چائنا میں جائیں، جاپان میں جائیں، سنگاپور میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، اتنے تیز ہیں. 5 سال کا بچہ جو کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے، 5 سال کا بچہ نیٹنگ کر رہا ہے، 5 سال کا بچہ ایسے سے کام کر رہا ہے ٹیکنیکل. آپ کی سوچ ہے. اسی لیے وہ ملک، یہ ممالک ہمارے سے آگے ہیں، ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، اور IT میں بھی آگے ہیں. تو یہ ایک سسٹم کی خرابی ہے جہاں پر ہمارے اساتذہ کو باقاعدہ ڈگری ہولڈر ان کو منتخب کیا جائے. ان کا کرائٹیریا یہ ہو کہ ایگزام باقاعدہ دیا جائے. ایک زمانہ تھا گورنمنٹ کے اسکولس میں داخلہ نہیں ملتا تھا. معین صاحب آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے کرنل، جرنیل اور بریگیڈیئرس کی وائف جایا کرتی تھی. وہ ایک اسٹینڈرڈ تھا. ہمارے ابا ہمیں یہی بتا کر گئے، ہماری امی وغیرہ یہی بتا کر گئی ہیں کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا. اتنا اچھا اسٹینڈرڈ تھا. آج اسی لیے پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ مشروم کی طرح ہر جگہ اگے ہوئے ہیں اور ATM مشین بنے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے یہ رشوت اور کیا کہتے ہیں یہ فیورزم کو ختم کریں. اور وہ شخص جس نے باقاعدہ ڈگری حاصل کی ہے BA کی، اور باقاعدہ اس کو انگلش آتی ہے، سندھی آتی ہے، آپ اس کو اردو آتی ہے، آپ اس کو ہائر کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم نے جو سارا سے سوال کیا، سارا نے اس کا جو تجزیہ پیش کیا ہے. اور اب ہم جو ہے وہ راولپنڈی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اسد گوندل صاحب، اور ان کی طرف بھی ہم یہی سوال جو ہے لے کے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسد صاحب اپنا کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں. اس وقت آج کے ہمارے اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ 2 تجزیہ نگار ہیں. ایک سارا قیوم ہیں جو کہ لندن سے جو اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہیں، اور پاکستان راولپنڈی سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے پروفیسر اسد گوندل صاحب ہیں جو اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اور اسد صاحب جو ہے ایک ماہر تعلیم ہیں اور ان کا پہلا تجزیہ آپ نے سنا. اب یہ ہے کہ چلتے ہیں ان کی طرف. جی اسد صاحب، اپنا وہ سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، ذرا آپ اسی سوال کا جو ہے آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. اس سوال کا تعلق ہے کہ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بہتر کیوں نہیں ہے. اچھا، اس کی بھی بڑی مزیدار دلچسپ وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو والدین نسبتاً پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور نسبتاً صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنوانا ہے، تو وہ معیاری پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کو پریفر کرتے ہیں، پرائمری سے، ہائی سے، پھر اس کے بعد کالج، تاکہ ان کا بیٹا جو ہے بیٹی وہ میڈیکل کالج یونیورسٹی میں یا IT میں جا سکے. اچھا، تو جو گورنمنٹ کے اسکولز ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ کیلیبر وائز، چونکہ وہ جو بہتر کیلیبر ہیں وہ تو پرائیویٹ اسکولوں میں چلا جاتا ہے، تو گورنمنٹ اسکولوں کے پاس کیلیبر وائز ایسے بچے آتے ہیں کہ جو ان بچوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کیلیبر وائز نہیں ہوتے. تو اس طرح آٹومیٹیکلی ان کا معیار جو ہے وہ کم رہتا ہے. اچھا، دوسری یہ ہے کہ یہ بھی کچھ مخصوص علاقوں میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرائمری اسکولز اور ہائی اسکولز میں سندھ کے بارے میں سنا جاتا ہے، بلوچستان کے بارے میں بھی،
کہ وہاں پہ سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں اور بھرتی کا طریقہ سیاسی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی کالج لیول پہ چونکہ 17 اسکیل کا لیکچر ہوتے ہیں وہ، اور پورے پاکستان میں ادھر فیڈرل میں FPSC ہے، باقی صوبائی اپنے پبلک سروس کمیشن ہے، تو وہ تو بالکل میرٹ پہ کالج کے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ بالکل میرٹ پہ آتے ہیں اور اس میں بالکل حصہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سندھ کے کچھ علاقوں کے بارے میں، خاص طور پہ کراچی کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ میرٹ پہ تو آتے ہیں ٹیچرس، پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر کالجز میں عام طور پہ نہیں جاتے ہوتے، اور وہی افسران بالا سے مل کے وہ کچھ میل ملاپ کر کے تو کچھ حصہ ان کو دے دیتے ہیں اور آرام سے گھر میں بیٹھ کے باقی وہ تنخواہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ سرکاری جو سکول کالجز ہیں ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ کم تر رہتا ہے بحیثیت پرائیویٹ اسکول کی۔ جی بہت شکریہ پروفیسر اسد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے آپ کے اور سارا کے تجزیوں سے مستفید ہوں گے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، اور آج سوال تو میں نے کافی سارے تیار کیے ہیں، کیونکہ آج ہمارے 2 تجزیہ نگار ہیں، لیکن پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، جی جی جی، تو جتنا بھی ہم کور کر سکیں اور کور کریں گے۔ تو اگلا سوال یہ ہے، کیا پرائیویٹ اسکولوں کا معیار تعلیم بہتر ہے یا وہ بھی فیسوں کے ذریعے نوٹ کمانے میں لگے ہوئے ہیں؟ جی سارا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں بے شمار جو ہے پرائیویٹ اسکولس ہیں، اور فیسیں بھی ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرانا ایک ماں اور باپ کا ایک ڈریم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو ایک ماسی آتی ہے گھر میں، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکول کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرائے، کیونکہ گورنمنٹ اسکولس کا نظام بہت ہی پور اور بڑا ہی بھیانک سا ہے، آپ سمجھے، نہ ان کے پاس پورے اکوپمنٹس ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس پراپر یونیفارم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس بکس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خود ہی غریب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے غریب ہونے کی وجہ سے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی چلو تعلیم تو ہو رہی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی بات یہ کہ ڈیفینیٹلی ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ جب سے پرائیویٹ اسکول کھلنا شروع ہوئے ہیں پاکستان کے اندر تعلیم عام ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پرائیویٹ اسکولوں کا نظام جو ہے بہت قدرے گورنمنٹ اسکول سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ATM مشین بن گئے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو بچہ اگر فیس نہیں دے سکتا تو آپ اس کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ آج صبح کی بات ہے، میں نے آج 2 بچوں کو پرائیویٹ اسکول، جنہوں نے 6 مہینے کی فیس، بیچارے غریب آدمی 3 ڈبے بیچتا تھا، بیوی کو کینسر ہو گیا، کما نہیں سکا چونکہ بیوی کو لک آفٹر کرتا تھا، پرائیویٹ اسکول نے بغیر نام بتائے ہوئے ان دونوں بچوں کو نکال دیا اور وہ بچے روڈ پر آ گئے۔ آج ہی میں نے ان دونوں بچوں کو دوسرے پرائیویٹ اسکول میں صبح داخل کرایا، میں اس کی تصویریں بھی شیئر کر لوں گی تھوڑی دیر بعد اگر مل گیا ٹائم تو یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے تمام پرائیویٹ اسکول کم سے کم بھی 20 سے 25 20 to 25 غریب بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں۔ یہ کرنا چاہیے، جہاں آپ لوگ اتنے پیسے بناتے ہو، ایک غریب بچے کو آپ پڑھا نہیں سکتے؟ کیوں؟ پیسے بھی تو آپ بنا رہے ہیں نا، لوگوں سے اور بھی لے رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے، آپ کے پاس اتنی فیسیں اتنی ہیں کہ لوگ انسان گھر اور گاڑی خرید لیتا ہے، لاکھوں روپے کی آپ فیس لیتے ہیں کوارٹرلی، آپ غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو ظاہر ہے آپ کا جواب یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کا معیار بہت اچھا ہے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ چاہیے کہ ATM مشین، پیسے کمانے والی مشین بننے کے بجائے آپ اپنے ملک کے غریب عوام کو 25 منیمم ایئرلی، گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے کہ 25 بچوں کو فری تعلیم دیں، کسی سے بھی کوئی پیسہ نہ لیا جائے اور اس کو سلیکٹ کیا جائے، الیکٹ نہ کیا جائے کہ آپ غریب بچوں کو آپ فری تعلیم دیں۔ تو تعلیم عام ہونے کا فائدہ بھی ہے جہاں جہاں پرائیویٹ کا، لیکن نقصان بھی ساتھ ساتھ ہے کہ غریب بچہ اندر جا ہی نہیں سکتا، تو آپ غریبوں کے لیے بھی تعلیم کو عام کریں۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال جو ہے آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نقل کا رجحان بہت عام ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، نقل کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نقل کا رجحان بہت عام ہے۔ امتحان کے دوران پاکستان کا میڈیا بھی امتحانی مراکز میں اسٹوڈنٹس کو نقل کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس برائی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ یقیناً ناظرین یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، اور جو بچے نقل کرتے ہیں اور جو بچے محنت کر کے پاس ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، کیونکہ نقل کے وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا جو ہے
کہ آپ ہمارے ساتھ متفق بھی ہوں گے کہ پاکستان کا میڈیا امتحان کے دوران جو ہے وہ کئی مراکز میں دکھاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ بچے نقل کر رہے ہیں اور یقیناً ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اور یہ بچے جو نقل کر رہے ہیں کل یہ معاشرے میں جا کے کیا کریں گے کہ کسی دفتر میں بیٹھیں گے, اگر یہ کچھ ڈاکٹر یا انجینئر یا کچھ بھی بننا چاہیں گے ان کی کیا قابلیت ہوگی یا کیا کچھ کریں گے. تو اس لیے جو ہے ذرا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں تعلیمی نظام میں ایک برائی ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں نقل کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک ناسور ہے, کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ڈگری ہونے کے باوجود بھی وہی جعلی ڈگریوں والے کیس آپ نے دیکھیں, ایم پیز کتنے اندر ہوئے ہیں, کتنے ایم پیز کو نکالا گیا, کتنے ایم پیز کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی ہیں, کتنے ایم پیز کو اندر کیا گیا. کتنی بے عزتی اور شرم کا مقام ہے کہ آپ اتنے سالوں تک بیٹھے ہوئے ہو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ اور آپ کے پاس ڈگری جعلی پکڑی گئی. یہ وہی لوگ ہیں جو صرف اور صرف ڈگری کی ویلیو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نا ڈگری ہو بھائی, ڈگری اتھینٹک ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. تو نقل کے لیے یہ بڑا ہی پور ہمارا ہے, بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ تعلیم کے اندر آپ نقل کروا رہے ہیں اور اساتذہ کرا رہے ہیں. اساتذہ کی ڈیوٹی, اساتذہ ماں اور باپ کا درجہ رکھتا ہے. جب ماں باپ ہی آپ کے خراب ہوں گے تو بچہ آپ کا کیا خاک ہوگا. یہ سوچیں آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہونے چاہیے, اور اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سی سی ٹی وی کے کیمرے کے بعد جو استاد نقل کرا رہا ہے اس کو پکڑا جائے, اس کو جاب سے نکالا جائے. آپ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں, آپ اللہ کے کام میں غلط کام کر رہے ہیں, آپ اپنے قانون کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, آپ پاکستان کے لاء کو آپ کیا کہتے ہیں موڈیفائی کر رہے ہیں, آپ غلط کام کر رہے ہیں. پاکستان میں کسی لاء میں بھی نہیں کہ آپ نقل کرائیں بچوں کو, بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا وہیں جب پرچے لیک آؤٹ ہوتے تھے اس پہ قابو کیا تو اب باقاعدہ استاد بیٹھ کے نقل کرا رہا تھا, کیونکہ استاد جو نقل کرا رہا ہے اس کی جیب پہلے ہی بھر دی گئی ہے کہ تجھے میرے بچے کو نقل کرانی ہے. اور جس کا باپ جو ہے وہ اچھا ٹھیک ٹھاک کوئی پولیٹیشین ہوگا, کوئی زمیندار ہوگا, کوئی ٹھیک ٹھاک ہوگا, جس نے اس کو لیے پورا ایک طریقے سے جال بچھا ہوتا ہے کہ فلاں دن میرا بچہ آئے گا, فلاں سبجیکٹ ہوگا, تو اس کو نقل کرا. تو اس کو نقل کو بہت زیادہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اس کے لیے پورا تعلیمی معیار ہمارا گر رہا ہے. میں نے پہلے والے حصے میں پروگرام میں کہا تھا کہ ایک جاہل آدمی جس کے پاس پیسہ ہو وہ کبھی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا. تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں چیٹنگ کو, جس کو ہم چیٹنگ کہتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ ایک ناسور ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن آپ کو پتہ کچھ نہیں کہ کائے کی ڈگری ہے. کیا فائدہ ان ڈگریوں کا, کیا فائدہ اسی تعلیم کا جس میں آپ نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. تو اس کو گورنمنٹ افسروں کو بہت سیریس لینا چاہیے. آپ نے دیکھا کتنے ادارے پکڑے گئے, کتنے ایم پیز پکڑے گئے, کتنے لوکل کاؤنسلر پکڑے گئے. باقاعدہ ایک طریقے سے میں نے کہا نا پہلے والے پروگرام کے حصے میں, آرگنائزڈ کرائم ہے. اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کے لحاظ سے اس کو روکنا چاہیے. میں پارٹ بی کا جواب پہلے دیتی ہوں. قانون پاکستان میں کون پوچھتا ہے؟ کون سا قانون ہے جس کی سزا ہوتی ہے؟ کتنے لوگ استاد پکڑے گئے چھوٹ جاتے ہیں. قانون کو تو بھول ہی جائیں. یہاں پہ مرال کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جعلی ڈگری کا کیس اور جعلی سرٹیفکیٹ بنانا, جعلی ڈگریاں بنانا, جعلی وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ہومیوپیتھک کے جو سب سے بڑی عام کامن چیزیں اس پہ چھاپے بھی پڑتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے. یہ صرف پاکستان کے سوائل کے اوپر بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ انگلینڈ کے سوائل پر بھی, ہمارے یہاں بھی لندن میں جہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر بھی جعلی ڈگریاں دی جا رہی تھیں. یہاں پر بھی جعلی اسکول تھے, یہاں پر بھی پیسہ لے کے اور پاکستان سے لوگ آ کے ڈگریاں حاصل کر رہے تھے. یہاں پر بھی جعلی ڈگری کی اسٹیمپ بنائی جا رہی تھی. جب ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوم منسٹرز کو, ہوم آفس کو پتہ لگا, انہوں نے سب کو اریسٹ کیا اور بھری ہوئی بلڈنگ کے اندر, یعنی کہ 2-3 فلور یونیورسٹیز بھی تھیں پرائیویٹ, ان کو سیل کر دیا. اور وہ لوگ آج تک جیل کے اندر ہیں. پیسہ گیا, شہرت گئی, بے عزتی ہوئی, بلڈنگ گئی, پراپرٹی ختم ہو گئی, زیرو پر آ گئے وہ لوگ. اس کو کہتے ہیں قانون. اگر اسی طرح کا قانون پاکستان میں ہو جائے کہ جعلی ڈگری بنانے والا, اسکول کی جو ٹیچر ہے وہ چیٹنگ کرانے والا, جعلی ڈگری کو پرنٹ کرانے والا, گورنمنٹ کے انٹیریئر سندھ کی گورنمنٹ کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جعلی ڈگریوں کو پروموٹ کرنے والا, سزا دینی چاہیے. قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں. اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو سزائیں, جو آپ نے بات کہی, سزائیں سخت ہونی چاہیے. اور ان کو تصویریں ان کی پبلک میں دکھائیں. آپ جو کام کرے, جو ہماری نسل کو بگاڑ رہا ہے, جو ہماری نسل کو تعلیم کی بجائے ڈگری کہنے کے لیے کر رہا ہے, ان کی سزائیں ہونی چاہیے. تو یہ آرگنائز انٹرنیشنل کرائم ہے, اس کو اسٹاپ ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر بھی, تاکہ بچے جو ہیں اعلیٰ معیار, اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ برین اور اعلیٰ سوچ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں.
ناظرین، آپ نے سارا کی باتیں سنی. سارا میں باتیں میں کہہ رہا ہوں، سارا کا تجزیہ آپ نے سنا، کیونکہ یہ بہت اچھی گفتگو کر رہی ہیں، اور ہر ہفتے جو ہے ہماری جو ہے یہ مین تجزیہ جو ہم سارا سے لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اور بھی ہمارے کوئی اچھے لوگ ہیں ان سے بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجزیہ لیتے رہتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے سارا کے ساتھ جو ہے راول پنڈی میں موجود ہے ہمارے ساتھ پروفیسر اسد گوندل صاحب، اور آپ ان کا بھی تجزیہ سن رہے ہیں. سارا، میرا اگلا آپ سے سوال ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا، اور میں نے پروفیسر صاحب بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ان کی طرف بھی میں نے جانا ہے. اور پاکستان سے باہر جو اس وقت جیسے ہم لوگ انگلینڈ میں ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس جو ہے. کیا آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کمپیوٹر کا جو ہے یہ جو تعلیم ہے، یہ پرائمری سطح سے حکومت کو اسٹارٹ کرنی چاہیے یا نہیں، تاکہ جو بچے ہیں سیکھ سکیں کمپیوٹر کو جو ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا ایکسپینسو کام ہے. آئی ٹی جسے ہم کہتے ہیں، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی. آئی ٹی کے اندر، آئی ٹی میں بچے کیوں تیز ہوتے ہیں؟ ایک سیدھی سی بات سب سمجھ لیں، ہماری جو آپ کی سوچ ہے وہ پرانی سوچ ہے. آئی ٹی کی جو سوچ ہے، جو انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں، ہماری جو لیول ہے آئی ٹی کا، وہ بہت ہائی ہے. آج جو کام آپ نہیں کر سکتے، ینگ بچہ آپ کو کر کے دکھا دے گا، 2 منٹ میں توڑ جوڑ بنا دیا. تو جو بچے ہمارے نئے پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے ابھی اس صدی کے ہیں، دے آر ویری ویری فاسٹ. اور پاکستان میں بہت اچھے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے دیکھا، کبھی کبھی دیکھتی ہوں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، بڑے لاکھوں روپے وہ گھر پہ کما رہے ہیں، اور بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو آئی ٹی کا نظام جو ہے، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی جو ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے بھی اسکولوں میں فری جو تھے وہ کمپیوٹر دیے تھے تاکہ بچوں کو سکھایا جائے. اگر پاکستان گورنمنٹ ایک انیشیٹو لے کہ کسی بھی انٹرسن کے اندر ایک آئی ٹی کا فری آف کاسٹ ڈپارٹمنٹ کھولے، اور جہاں پہ بچوں کو آئی ٹی کی تربیت دی جائے فری آف کاسٹ، تو بچے ہمارے اتنے اچھے برین والے ہیں، وہ آگے جائیں گے. بالکل آپ نے بات صحیح کہی. بچوں کو جاپان میں نے ابھی جو جتنے بھی کنٹریز کے نام دیے، چائنا میں، جاپان میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اب وہاں پر یہ جو ہم لیے بیٹھے ہیں نا، پینسل کاغذ ختم ہو گیا. دیر از نو پینسل. ٹیلی فون آ گیا ہر چیز پہ، ہو گئی نا. ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے کہ ایک زمانے میں ہم پیپر اور پینسل لینے جاتے تھے. اب انگلینڈ میں پیپر پینسل آپ کو سنگل نہیں ملے گی، آپ کو پیکٹ خریدنا پڑے گا تاکہ آپ خریدیں نا. اس لیے کہ دنیا پیپر لیس ہو رہی ہے، دنیا پلاسٹک لیس ہو رہی ہے، دنیا جو ہے ختم ہو رہی ہے ان چیزوں پہ. یہ سب پرانی چیزیں تھیں. اب جو چیز آ گئی ہے، آپ کے ایک ٹیلی فون کے اندر پوری دنیا موجود ہے. آپ کے اس میں کارڈ ہیں، آپ کے بس پاسز ہیں، آپ کی بینک کی ڈیٹیل ہے، آپ کا پورا کرائٹیریا ہے، آپ کا سی وی ہے. آپ کہیں جاتے کہتے اس کو پرنٹ آؤٹ کر لو. اب پرنٹنگ ختم ہو گئی. ایک زمانہ تھا ہمارے پاس وہیں سے فیکس ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پرنٹر ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب اسکینر آ گیا، اسکین کی بھی ضرورت نہیں رہی. ہر چیز آپ کے موبائل پر ہے. تو اب ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے. اگر ہم پاکستانی اپنے تعلیمی نظام کو صحیح نہیں کر سکے، چیٹنگ ختم نہیں ہو سکی، آئی ٹی کی دنیا میں آگے نہیں جا سکے، رشوت خوری ختم نہ ہوئی، وہی کرپشن کی بات آ گئی، بھرتیاں فیورزم پہ نہ ہوئیں، تو بلیو کریں یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ پھر وہی کرپٹ نظام کے اندر گھومتا رہے گا، اور ہم دنیا کی بھولی ہوئی قوموں میں چلے جائیں گے. ان سب چیزوں کو گورنمنٹ آف سندھ کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے، ساؤدرن پنجاب، آؤٹ اسکرٹ آف پاکستان، آؤٹ اسکرٹ آف کراچی، انٹیریئر سندھ، تعلیم کے معیار کو بہتر بنائیں اور یہ بھرتیاں ختم کرائیں فیورزم پہ. ان کا کرائٹیریا کو ہائی کریں. چیٹنگ والے استادوں کو منظر عام پہ لا کے سزائیں دیں، جعلی ڈگریوں کو اتھینٹک بنا کے ان کو سزائیں دیں. پاکستان کے تعلیمی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں کے لیے ہمیں ضروری غور کرنا ہوگا. اور امید کرتی ہوں کہیں نہ کہیں میری آواز جائے گی تو، اور نہ بھی گئی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں نے اپنا کام کر دیا. یہ آپ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو جعلی ڈگریاں بناتے ہیں، جو بچوں کو چیٹنگ کراتے ہیں، جو بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چائلڈ لیبر کراتے ہیں. آپ ان کی نشاندہی کریں اور ان کی مدد بھی کریں. میں تمام پرائیویٹ اسکولس کے آنرز کو کہتی ہوں کہ جہاں آپ اے ٹی ایم پیسے بنانے کی مشین ہے، وہاں اپنے غریب عوام کا بھی خیال رکھیں اور بچوں کو فری تعلیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ملک کی تاریخ ہے وہ بدلے گا، اور میرا ملک آگے ترقی کرے گا. میں اپنی زندگی میں اپنے ملک میں اچھا تعلیمی نظام دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ اچھی جنریشن آگے جائے، اچھے لوگ آگے آئیں، پالیٹکس میں، کاروبار کے اندر ایماندار لوگ آئیں. کیوں کہ آپ کی بیس اسٹرانگ ہوگی اگر آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. تعلیم کے بغیر دنیا، آپ یقین کریں، ایک اندھیری قبر ہے.
چلتے ہیں ہم راولپنڈی، پروفیسر اسد گوندل صاحب جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ نے سوالات تو سن لیے ہیں جو ہے، اور میں چاہوں گا کہ اب آپ ذرا اپنا جو ہے وہ تجزیہ پیش کریں، اور تجزیے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ایک جو ہے مختصر صاحب جو آپ اپنا جو ہے تعلیم کے حوالے سے ایک پیغام بھی جو ہے وہ دیجیے گا۔ جی پروفیسر صاحب۔ یہ سوال کہ پرائیویٹس ادارے جو ہیں اسکول کالجز، ان کا معیار تعلیم واقعی بہتر ہے یا صرف فیسیں بٹورنے کی مشین ہے؟ اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کچھ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں انہوں نے اپنی ریپیوٹ بنائی ہوئی اور ان کا معیار تعلیم حیران کن طور پہ بہتر ہے، بلکہ اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو گورنمنٹ کے کالجز، اسکولس کالجز جو ہیں ان سے بھی بہتر ہے ان کا معیار تعلیم۔ دوسری سائڈ پہ یقینی طور پہ بھی کچھ ایسے پرائیویٹ، بلکہ اکثریت انہیں کی ہے پرائیویٹ اسکول کالجز کی، کہ جو یقینی طور پہ فیسیں بٹورنے کی مشینیں، اچھا انہوں نے بس صرف ایک وہ بھی برانڈ نیم ایک چل رہا ہوتا ہے کہ یہ برانڈ ہے، اور والدین بھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے، بچی وہ فلاں اسکول کالج میں پڑھ رہی ہے۔ اچھا وہاں پہ پھر وہی مختلف قسم کے فنکشنز کرواتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرواتے ہیں ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے، تو فیسیں بٹورنے کا یقینی طور پہ وہ ادارہ ہے۔ تعلیم پہ بہت کم توجہ ہوتی ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور مین فوکس جو ہوتا ہے تعلیم کا وہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں، اور والدین کی وہ پرائرٹی ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ فوکس ہوتا ہے کہ انہوں نے میرٹ پہ بچے لینے ہیں، اور میرٹ پہ پھر تیاری کروانی ہے، انتہائی محنت کروانی ہے، اور اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ آئی ٹی میں جب فارغ ہوتے ہیں میرٹ بناتے ہیں، آئی ٹی کا، میڈیکل کالجز کا، یونیورسٹیز کا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ بچوں کو اور ان کے والدین کو ویسے استاد میں کیا پیغام دینا چاہوں گا، تو وہ ایک بڑا بنیادی نوعیت کی ہے صورتحال، یہ بنیادی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے کہ ہمارے ہاں پرائرٹیز کیا ہیں۔ ترجیحات ہماری یہ ہوتی ہیں کہ بچہ ہے جو اسے میٹرک کروائیں، اس کے بعد اسے ایف اے ایف ایس سی انٹر کروائیں، اس کے بعد پہلے وہ اسے بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی کہتے تھے، آج کل ان کا نام اے ڈی پی اور بی ایس ہے، اے ڈی پی بی اے کے اکول ہے اور بی ایس ایم اے ایم ایس سی کے اکول ہے، تو یہ کروانا۔ اب ہمارے ہاں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح بچے اے ڈی پی اور بی ایس کر کے فارغ پھرے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد لاکھوں میں، کہ معاشرے میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے بظاہر وہ ڈگری ہے، لیکن سوائے ایک بوجھ کے اور وہ کچھ نہیں، وہ کوئی بھی انہیں جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بظاہر انہوں نے مثلا اسلامیات، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، لٹریچر، فزکس، میتھس، کیمسٹری بی ایس کی ڈگری نہیں ہوئی، لیکن اگر ایک پی این کی جاب بھی آتی ہے تو اس کے لیے بے شمار بی ایس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، اور بعض اوقات پی این کی جاب کے لیے ایک بی ایس کوالیفائڈ جو جس کے پاس بی ایس کی ڈگری ہے وہ بھی سلیکٹ نہیں ہو پاتا۔ تو پرائرٹیز ہمیں یہ چینج کرنی ہے کہ جس طرح عام طور پہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ میٹرک تک تعلیم لازمی ہے، یہ سب بچوں کے لیے مسٹ ہے، اور اس کے بعد انہیں کوئی سکل سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، اور وہ ہنر بھی ایسا کہ جو معاشرے میں باقاعدہ جس کی ضرورت ہے۔ مثلا میٹرک کے بعد یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ٹیکنیکل سکولز ہونے چاہیے کہ جو ان بچوں کو، اچھا اب دیکھیں کہ بے شمار ہیں، مثلا موبائل ریپیئرنگ ہے، پلمبنگ ہے، الیکٹریشین ہے، ہوٹل شیف کی بہت زبردست پاکستان میں بھی باہر بھی اس کی ہے، ٹیلرنگ ہے، میسن ہے، نرسنگ ہے، ڈرائیونگ ہے، موٹر مکینک۔ اچھا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر بچہ، بلکہ میٹرک پاس بچہ اگر ان ہنر کو سیکھے گا تو مثلا وہ ایک بہتر موٹر مکینک بن سکتا ہے بنسبت ایک ان پڑھ بچے کے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پاکستان میں بھی ضرورت ہے، اور بچہ اس ہنر کو، اس سکل کو حاصل کرنے کے بعد بے روزگار نہیں رہے گا، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی بے روزگاری۔ تو ان سکلز کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان میں بے روزگار نہیں رہے گا، بلکہ فارن کنٹریز میں بھی سکلز کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ مثلا انڈیا ہے، فلپائن ہے، تو انہوں نے آلریڈی یہ طے کیا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کون کون سی سکلز ہیں
تاکہ ہنر یافتہ ہنرمند لوگ جو ہیں وہ باہر بھیج جائیں، اور وہ باہر بھیجتے ہیں ان کی مانگ بھی ہوتی ہے. اور پاکستان میں یہ ہے کہ اگر باہر بھی لوگ یا تو یہاں پہ بے روزگار پھرے ہوتے ہیں، اور اگر باہر بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ انسکلڈ ورکر ہوتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کی نسبت وہ کم ویجز پہ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ بھی ایجوکیشن ہی ہے کہ آپ میٹرک تک تعلیم دیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی آبادی کو آپ ہنر سکھائیں، تاکہ وہ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور باہر کے ملک میں جاتا ہے تو بھی بہت بہتر ہو. آپ نے پروفیسر صاحب کا تجزیہ بھی سنا اور پروفیسر صاحب کا پیغام بھی آپ نے سنا. جی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک پیغام میں سارا قیوم سے بھی جو ہے وہ لے لوں. سارا کے حوالے سے میں تعلیم کے حوالے سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے اچھے لوگ پیدا کیے، اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دی، ان سے چائلڈ لیبر نہیں کرائی، ان کو ایمانداری سکھائی، اور آپ نے ان کو یہ سکھایا کہ اچھے اور برے کی تمیز کیا ہے، حلال کھاؤ حرام سے دور رہو، تو یہ ملک بہت آگے جائے گا. آج ہم بھی یورپ کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی صفوں میں کھڑے ہو سکیں گے، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا، ہمارے بچے آگے جائیں گے، ہمارا مستقبل روشن ہوگا. جہاں کرپشن فری کنٹری ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اگر فاؤنڈیشن دیکھیے، کسی بھی عمارت کی اگر فاؤنڈیشن آپ کی مضبوط ہونا تو عمارت بہت اونچی جاتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی فاؤنڈیشن مضبوط کرنی ہے، تعلیم دینی ہے ان کو. چاہے آپ ایک روٹی کھا سکتے ہوں، آدھی روٹی اپنے بچوں کو دیں اور کہیں کہ نہیں اسکول جاؤ. کنڈیشنز رکھنا شروع کریں. اب میں نیکسٹ پروگرام میں اگر ٹائم ملا تو بتاؤں گی کہ بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے تعلیم کے لیے. ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ جو بھی آپ نے آج ہمارا پروگرام دیکھا ہے، سارا قیوم کا اور پروفیسر اسد گوندل صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تعلیم کے حوالے سے، پاکستان میں تعلیم کو کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً آپ ہمیں فیس بک پر، آپ ہمیں یوٹیوب پر جو ہے نا، آپ ہمیں اور ای میل کے ذریعے آپ ہمیں جو ہے لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اور میں آخر میں جو ہے سارا آپ سے اجازت چاہوں گا. اور پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. راول پنڈی سے آپ نے جو اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.